رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی حیا کی تعریف کرتے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے. تبھی تو آپ دیکھیں ان کی کوئی اچیومنٹس تھی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا حدیث میں ہمیں کہ جس چیز میں بے حیائی آ جائے گی وہ عیب دار ہو جائے گی، اور جس چیز میں حیا آئے گی اس میں زینت آ جائے گی. اور پھر ہمیں ایک وارننگ کے ساتھ بھی چھوڑا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. وی آر لیونگ ان دس سوسائٹی ناؤ جہاں پہ یہ ہم کر رہے ہیں، کوئی حیا نہیں ہے، امی بھی یار ہیں، ابو بھی یار ہیں، فرینڈز، اور ہم نے کوئی کرائیٹیریا نہیں رکھا ہوا ادب لحاظ کا کسی کے لیے. اس طرح عزت کرنا نہیں جانتے ہم، صرف تھریٹ کے سسٹم پہ چلتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس بیسک نارم پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت اتنا گند ہے کہ اگر ہم اس میں سے 20% کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دین کے حساب سے، تو وہ پھر ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا اس وقت دنیا میں سٹینڈرڈ چل رہا ہے. حیا کے لیے ہمیں ایک اور بھی اینگل دیا گیا ہے. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی مثال پوچھے تھے کہ مسلمان کو ہم کس درخت سے تشبیہ دے سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت بچے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی کہ میں بولوں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. کوئی کویشچن آپ کو بادر کر رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں آ رہی کس سے پوچھیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے. جو بھی ٹیچر ہو ان سے پوچھ لینا چاہیے، اپنے آپ کو کلیریفائی کر لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ یا تو کویشچن بڑا اسٹوپڈ ہے، یا یہ کہ میں اگر ایسا سوال پوچھوں تو پتہ نہیں استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وٹ کائنڈ آف امپریشن دے آر گوئنگ ٹو کریٹ اباؤٹ می. کئی دفعہ کلاس میں بھی میں نے پرسنلی خود بھی دیکھا ہے کہ جب میں کچھ کورسز ایز اے اسٹوڈنٹ لے رہی ہوتی ہوں تو میں کئی دفعہ کوئی سوال پوچھ لیتی ہوں. تو جب میں سوال پوچھتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کتنا بیسک سوال میں نے پوچھ لیا، بعد میں کوئی نہ کوئی مجھے میسج کر کے کہتا ہے وی آر سو گلیڈ یو ور ان دا کلاس، کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور ہم سب کے ذہن میں یہ سوال تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ پوچھیں یا نہ پوچھیں. تو علم کے معاملے میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. جہاں پہ حیا ہونی چاہیے، جو کام نہیں کرنے چاہیے ان کے بارے میں محتاط ہونا شروع ہو جائیں. تو اس رمضان میں یو کین میک اے چیک لسٹ فار یور سیلف کہ جب مچھر نظر آئے تو سوچیں کہ اللہ نے جو حیا کا کرائیٹیریا دیا ہے ہم اس پہ بھی غور و فکر کر لیں. کم از کم میں اپنی لینگویج کنٹرول کر لوں، تھاٹس کو کنٹرول کر لوں، کوئی اسکرین پہ دیکھنے والے آئٹمس میں سے کچھ سارٹ آؤٹ کر لوں کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کو ایڈ میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لڑکے لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے حیا کو مینٹین رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے اوپر فل تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے جن کاموں پہ فوکس کرنا ہے، ایجوکیشن پہ، اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسی آیت میں، آیت نمبر 26 سورہ البقرہ کی جو ہے، اب آگے کیا بات کی گئی ہے کہ اب کیا ہے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ علم رکھتے ہیں. اب علم کو امپورٹنس دی گئی ہے اس میں. وہ علم رکھتے ہیں کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ میکنگ سینس. اب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ہر بات ٹھک ٹھک جا کر لگتی ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. دین بھی بوجھ ہے، علم بھی بوجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم پڑھتے کیوں ہیں کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے. تو یہاں سے اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ایمان کے بعد علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی خشیت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اویئرنیس بڑھتی ہے، اللہ پہ توکل بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے میرے ساتھ جو میچ لیس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مشکل میں ہوں اور میرا رب مجھے وہاں سے نہ نکالے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی سچویشن میں رکھ رہے ہیں تو دیٹ از مائی ٹریننگ پیریڈ. کچھ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کو سیکھنے سے مجھے انشاءاللہ کوئی فائدہ ہی ہوگا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ایسی مجالس میں جانے کو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہو، ہم اپنے آپ کو فردر گروم کریں، اور جو بیکار ٹریشی باتیں ہوتی ہیں نا وہاں سے ہم اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اینڈ میں پھر یہ بات آئی کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا،
اٹس لائک they don't want to listen. وہ کہتے ہیں نہیں پلیز بیک آف، مجھے نا یہ میسج دو، میں نے نہیں اس بات سے سمجھنا. اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی اگزامپل ہے، اس اگزامپل سے کچھ لوگوں نے کتنے میسیجز لے لیے. انہوں نے مچھر سے بھی سیکھ لیا، انہوں نے حیا کے معیار کو بھی سمجھ لیا، انہوں نے علم کی امپورٹنس کو بھی اپنے اندر داخل کیا، اس کو سمجھا، علم کی امپورٹنس اپنے اندر لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مزید گروم کر رہے ہیں. لیکن اسی اگزامپل کو دیکھ کر دیر از اے کیٹیگری آف پیپل جو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، باہر اس سے نکل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. دراصل یہ پرابلم کس کی ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے 3 پروفائل پڑھے تھے، متقی کا، کافر کا اور منافق کا. اللہ تعالیٰ اس اگزامپل کے ساتھ ہمیں 4تھا پروفائل دے رہے ہیں، اور وہ پروفائل ہے فاسق کا. تو یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق سے نکلا ہوا ورڈ ہوتا ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے ایک باؤنڈری ہے، ایک ویل ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے، لیکن آپ اس باؤنڈری میں نہیں رہنا چاہتے، اینڈ یو میک این ایفرٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ باؤنڈری. آپ اس میں سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ جو ایک مثال جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد رہ سکتی ہے فاسق کے بارے میں، جیسے لوبیا ہے، آپ لال لوبیا کو پکڑیں تو اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا، اس کا وہ جو آؤٹر کرسٹ ہوتا ہے وہ اتنا برٹل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے اس کے اندر اس کو ڈالنا یا اس میں سے کچھ نکالنا. لیکن اس کے اندر سے آپ دیکھیں کہ وہ جب سپراؤٹ نکلتے ہیں، کوئی چیز نکل آتی ہے. تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کو رولز ریگولیشنز پتہ ہیں، جس کو یہ پتہ ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میں نے تو کرنا ہے، میں تو کروں گا. جیسے کبھی کبھار میں کہیں جاؤں کوئی فیملی میں یا جاننے والوں میں، کوئی کہے کہ جی اچھا شادی کا ایونٹ ہے اور شادی سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں دعا ہو، اور دعا رکھ لیتے ہیں. اب دعا رکھی، مجھے کہا اچھا آپ دعا کروا دیں، دعا کروائی، اور پھر ساتھ ہی مجھے کہا دیکھو تم نے دعا کروا دی ہے، ہمیں بتا دیا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، لیکن ہم تو سب کچھ کریں گے، ناچ گانا ہم نے تو ڈانسز پریپیئر کیے ہیں، وہ نہیں ہم نے چھوڑنے. ہاں مجھے پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے نہیں ابھی پڑھنی. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا. غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہمیں پتا ہے نا. بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں پتا ہے نا. ان سب باتوں پہ ہم کہتے ہیں ہاں آئی نو بٹ اٹس ناٹ پاسبل فار می، مجھے پرابلم ہے اس سے، میرے سے نہیں کیا جاتا. یہ شخص وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا رول بیک کریں تو مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ فسق کیسے شروع ہوتا ہے؟ حیا کا کرائٹیرین صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مثالوں کی ڈائمینشنز کو ہم نہیں سمجھتے، اس پہ پونڈر نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، علم صحیح حاصل نہیں کرتے، علم کو ایمان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، تو پھر ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. اور لیکن ہم ایسی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں نے کیا کرنا تھا، اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو چاہ رہا تھا کرنا. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے اینڈ پہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. تو فسق جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے فسق اصغر جو اطاعت سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے فسق اکبر جس میں انسان کلی طور پر اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. ایک ہو گیا کہ ٹوٹلی اس نے ریجیکٹ کر دیا. آج کل ہمیں یہ کیٹیگری بھی نظر آتی ہے جو کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، بڑے آرام سے فرینڈز کو بتاتے ہیں آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ایم ایگنوسٹک، میں نہیں مانتا. ہاں میرے پیرنٹس ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہماری فیملی میں بچپن انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دیئر کانسیپٹس. میں نے خود سوچنا ہے، میں نے اپنی وہی بات ہے تھاٹ کو اپنی مرضی سے ڈیولپ کرنا ہے، میں نہیں ان کو اس طرح فالو کرتا. تو یہ وہ والا فسق ہے جو ارد گرد بہت سا ہمیں نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جب ایمان انسان کا بڑھتا ہے تو ہدایت بھی زیادہ ملتی ہے، اور ایسوں کو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ جائیں، بے حیائی میں حد سے بڑھ جائیں، علم نہ حاصل کرنے میں حد سے بڑھ جائیں. سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے بارے میں آپ ان سے کوئی بات تو کروا لیں، لیکن عملی طور پہ دین کو انہوں نے فالو نہیں کرنا، کوئی صحیح کام نہیں کرنا، نہ شکرا پن ہے ان کے اندر، ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. جو جھگڑا کرتے ہیں خاص طور پہ دین کے معاملے میں اور باقی بھی جو معاملات ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جو عہد اللہ تعالیٰ نے کیا وہ توڑ دیتے ہیں. 5 دفعہ تو حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، نہیں جاتے نماز پڑھنے، دل نہیں چاہ رہا.
not ready for it yet. تو ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو یہاں پہ اب ہم یہ سمجھیں کہ اس پورے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ میسیجز دیے گئے ہیں, اور فاسق کے بارے میں اب کچھ ہمیں کرائٹیرین بتائے گئے ہیں کہ اس کی زندگی میں مسائل کیا ہیں. یہ ورس نمبر 27 سورہ البقرہ میں ہے, الذین ینقضون عہد اللہ, وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے, اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے, اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں, یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. کون سا عہد ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی تو حقوق اللہ سے بات شروع ہوتی ہے. پہلے تو اللہ کا عہد توڑتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ عہد ہے, اور وہ کیا ہے؟ جو صلہ رحمی ہے. اپنے جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں ان کو توڑتے ہیں. فاسق جو ہوتے ہیں وہ ان کاموں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو ہی وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. پھر رول بیک افیکٹ دیکھیے گا, حیا نہیں ہے, قرآن سے تعلق نہیں ہے, علم صحیح نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. اب دنیا میں وہ کیسے کرپشن میں پڑ رہے ہیں. ایک تو مینٹل کرپشن ہے, مورل کرپشن ہے, علم حاصل نہ کرنے کی کرپشن ہے, اور اگلی کرپشن اب کیا آ گئی ہے کہ اب وہ رشتہ داریاں نہیں نبھاتے, ماں باپ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ میڈیکل وارڈز میں اسپیشلی ہوں گے, آپ دیکھیں گے سینئر سٹیزنز آتے ہیں, آپ ان کو ڈسچارج کرتے ہیں, کوئی لینے ہی نہیں آتا, وہ بیچارے روتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہیں بیٹھا رہنے دیں. اولڈ ہومز کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں نہیں تھا, لیکن اب آتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی پلاننگ نہیں کرتے. ہماری پلاننگ میں پیرنٹس نہیں ہوتے, فلائٹ ہوتی ہے آؤٹ آف دا کنٹری, بس پڑھائی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, اڑ جانا ہے. بہت سے ینگسٹرز یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ کس دن میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میری جان چھوٹے اپنے ماں باپ سے. امی اتنا تنگ کرتی ہیں, ابو نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے. وہ بیچارے اپنی چیلنجز, پرسنل چیلنجز بھی لے کے چل رہے ہیں, ہمارے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہماری لاکھوں کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اس. تو فاسق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے لیے مشکلات کا پیکج بڑھا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, جس نے اپنے بلڈ ریلیشن شپس کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا, جس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, کارما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں, اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنے آپ کو قطع رحمی سے بچانا. یہاں پہ ایک بڑا کامن سوال آتا ہے کہ جی ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں, اگر ہم ان سے تعلقات بہت بڑھاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں نقصان دیتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں, جو نقصان دینے والا رشتہ دار ہوتا ہے نا, جو بلڈ ریلیشن شپ میں ہے, تو اس سے آپ پھر باؤنڈری سیٹنگ سیکھتے ہیں, باؤنڈری سیٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے لیے عام زبان میں یہ کہ اس سے سیکرٹس نہ شیئر کریں نا, اپنا اے ٹی ایم نمبر, پن نمبر, اپنے پاس ورڈز, اپنے ڈیپ سیکرٹس نہ ان کو بتائیں. ہاں, لیکن سلام دعا, کرٹیس طریقہ, بات چیت. آپ کو لگتا ہے روز لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ہر وقت نہ بلائیں, بس فون پہ حال پوچھ لیں. اب رمضان ہے, ان کے گھر کھجوریں بھیج دیں, کبھی کوئی ڈش بنا کے بھیج دیں, چھوٹا سا عید پہ تحفہ بھیجیں, بس دیٹس اٹ. آپ کو کہیں نظر آ جائیں تو ان سے کنی کتری نہ کریں, سلام کر لیں. کسی رشتہ دار کو یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نے ان کو انوائٹ کیا شادی پہ تو ہم نہیں آئیں گے, اگر آپ نے ان سے ملاقات کی تو بس ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. ایسے نہیں کریں, وہ رشتہ داری ہیں, رشتہ داریوں کو نبھا لیں. ہاں ٹھیک ہے جی, ہیں کوئی چچا, پھپھو, خالہ, ماموں, کوئی بھی اور رشتہ دار, ہمارے ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ہم تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں, دیٹس اوکے. لیکن ہم ان کو کاٹ کے نہیں اپنے آپ سے رکھ سکتے. ٹاکسیسٹی کو کاٹنا ہے, رشتوں کو نہیں کاٹنا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ فساد بھی بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. اسی سے فساد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اعتدال سے نکل گئے. اور یہاں پر پھر کیا کہا گیا, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. دیز آر دا لوزرز, لوزرز ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو لوزر کہہ رہے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں ہم کس کو لوزر سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے, لوزر وہ ہے جو مٹیریلزم میں نہیں جا رہا, لوزر وہ ہے جس نے دنیا میں بہت سارے گلیمر کو نہیں حاصل کیا. ہمارے نزدیک لوزر وہ ہے, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں نا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ لوزر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اعتدال سے ہٹ گیا, بیلنس سے ہٹ گیا. نہ وہ ایمان پہ ہے, لوزر. نہ وہ حق کو سمجھتا ہے, لوزر. اس کے لیے قطع رحمی کر کے ایون خون بہانا
لوگوں کی جائیدادیں وراثت کا حصہ ہے اس کو ختم کرنا، ہڑپ کر جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لوزر. وہ دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈتا ہے، بے حیا ہے اس معاملے میں، سارا دن بیٹھ کے اس کی برائی اس کی برائی. آپ دیکھیں نا، ہم کالج میں آتے ہیں اور اگر ہم اپنے پیرنٹس کے بارے میں ہی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، او مائی ڈیڈ، او مائی موم، او فلاں میرے پیرنٹس، یو آر سو لکی یو ڈونٹ ہیو سم ون لائک مائی پیرنٹس. ہم اپنے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، لوزرز. اپنے اساتذہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں، لوزرز. ناپ تول میں کمی کریں، جو کام کرنا ہے اسائنمنٹس کاپی کریں، چھاپے ماریں، لوزرز. وقتی طور پہ نمبر آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ڈیپ روٹیڈ آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے دنیا میں اور آخرت میں نہیں ملے گا. اسی لیے کہا گیا اولئک ھم الخاسرون. فاسق از اے لوزر، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. اور خاسر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی تجارت میں نفع یا پروفٹ سے محروم ہو جائے. آپ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. ہم سب نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. جب خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو اس وقت کیا ہے پاس؟ جن چیزوں کے لیے ہم اتنا سٹرائیو کرتے رہے دنیا میں، کوئی چیز ہمیں وہاں پہ فائدہ نہیں دے رہی. تو یہاں پر تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے، اس اگزامپل پہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. 2 دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہیں. ایک تو سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 میں آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہم کئی دفعہ ان مثالوں کو نہیں سمجھ پاتے یا ان ایسپیکٹس کو نہیں دیکھ پاتے. کئی دفعہ ہم دوسرے لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط ڈیسیجنز کر رہے ہوتے ہیں. میرے رب ہمیں تمام مشکلات سے بچانا. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا، مسنون دعا، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، کہ میں اس شخص جیسا نہ ہو جاؤں کہ مجھے کلیئرٹی سے پتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور میں پھر فسق کی طرف جاؤں. میں کہوں نہیں، میری یہ ریوولٹ کرنے والی، باغی پنے والی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ابھی میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کام کرنا، اس کو میں آہستہ آہستہ سیکھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو پریکٹس کروں. بٹ آؤٹ رائٹ اللہ کے کسی حکم کو ریجیکٹ کرنا، آپ سوچیں آپ کے اندر یہ پورا پیکج آئے گا. بے حیائی بھی آئے گی، علم صحیح نہیں ہوگا، باتوں کی گہرائی کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، قطع رحمی ہوگی، فساد ہوگا، اینڈ یو ول بی اے لوزر. تو ہم نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے. اس اگزامپل میں ہمیں بہت خوبصورتی سے بہت سے اینگلز کو کتنی اچھے طریقے سے آپ دیکھیں 2 آیتوں میں سمیٹ کر بتا دیا گیا. تو دعا بہت زیادہ اپنے لیے مانگیں اور اپنے اوپر اس چیک لسٹ کے ساتھ کام بھی کرنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.